اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب غزب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں حالستاً مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے، جو بھی ہمارے ساتھ لائیو آنا چاہتا ہے ان کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ کھلا ہوا ہے۔ تو جو نہ آ سکے، کچھ کالیں اسٹیٹ پہ بزی ہو جاتی ہیں، کچھ اور رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لائیو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، تو ان حضرات کی سہولت کے لیے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ دیے گئے ہیں۔ ان نمبرز پہ آفٹر پروگرام جو ہے یا 2 بجے کے بعد قبلہ شاہ صاحب سے کوئی بھی رابطہ کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ تو بھی سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، سلام عرض کریں گے اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ توصیف صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے صاحب، جیسے کہ ویکینڈ بزی تھا اس طرح سے پروگرام بھی بزی ہیں۔ رات کو 2:30 بجے ختم ہوا، پھر 11 بجے آگے، یعنی کہ سمجھ لیں 2 گھنٹے کا ونڈو تھا سونے کا۔ گھر میں روزے کا بھی تو کرنی تھی، پھر سحری بھی تھی، پھر یہ بھی تھا، جیسے ہوتا ہے روٹ کے یہاں آ گیا۔ بس بہت بزی شیڈول جا رہا ہے، تو سنڈے ختم انشاءاللہ۔ تو تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ وہ جو ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ اگر کسی سے کوئی پروگرام مس ہو جائے ہمارا یا کچھ ایسی بات ہو جائے، تو ان حضرات کے لیے جو ہے یوٹیوب چینل کے نام سے یوٹیوب پہ جا کے ہمارے پروگرام دے سکتے ہیں، اور سوال جواب کا اگر کوئی سلسلہ ہو پوچھنے کا یا کچھ ایسی بات، تو وہ فیس بک بھی جوائن کرتے ہیں صوفی کا یا میری محمد توصیف اختر کے نام سے، تو سوال آپ انہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کے سوال پروگرام میں لائے جائیں گے اور جواب شاہ صاحب سے طلب کیے جائیں گے اس سوال کے۔ تو آج تھوڑے رینڈملی سوال ہیں ہمارے، کچھ سسٹر نے پوچھا ہوا ہے، کچھ اور بھی بھائی صاحب ہیں ان کے بھی سوالات ہیں کہ پوچھنے کے، اور کچھ پریویس پروگرام میں سے کچھ سوال چنے ہیں، تو وہ لائے جائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ تو انشاءاللہ اور منڈے سے جو نارمل ویک شروع ہوگی، یہ ویکینڈ تھوڑا سا بیزی ہوگا۔ اگر کالوں کو کوئی ہولڈ کرنا پڑے یا ویٹ کرنا پڑے تو اس کے لیے شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں کہ معذرت خواہ بھی ہیں، کیونکہ یہ ویک بہت بیزی ہے، ختم کا سلسلہ ہے، روزوں کا بھی ہے، اور جعفر جامعہ کا بھی پڑھ رہے ہیں، تو اور پڑھائیں بھی ہوتی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ ان کا لیے کہ جو صبر کریں اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ٹائم دیں، ان کا بھی شکر گزار ہے۔ تو سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ تصوف، شریعت، روحانیت، شریعت سے روحانیت آتی ہے، بس ایک بنیاد ہے۔ کون سے ایسے اصول ہیں، یہ کون سی ایسی حرکات ہیں غیر شرعی کہہ لیں یا برائی کی طرف جو لے جائے، جن کی وجہ سے انسان پرابلم میں آتا ہے اسٹیٹ وے، یا پھر جن کا ضرور پرابلم میں آنا مسٹ ہے، دیر سے آئے جلدی آئے، کون سی؟ اللہ کے عذاب میں آ جائے، اگر دنیا میں نہیں آ رہا تو اللہ کے عذاب میں آ جائے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ شریعت میں بھی جو ہے نا روحانیت کا کانسیپٹ ہے۔ جب آپ شریعت فالو کرتے ہیں، باقاعدہ اللہ کے حکم کی یعنی کہ پاسداری کر رہے ہیں، اس کے تمام شرعی احکامات پورے کر رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی روحانیت موجود ہے۔ آپ کلام الہی پڑھ رہے ہیں نا، جب آپ اللہ کا حکم کی پاسداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہی سب مین کور کی چیزیں بتائی گئی ہیں نا۔ نفل پڑھو، یہ کرو، تہجد پڑھو، ساری چیزیں یہ عبادات ہیں، اس کے اندر بھی روحانیت بستی ہے۔ درود جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی روحانیت بستی ہے، استغفار پڑھتے ہیں وہ بھی روحانیت بستی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہر چیز میں جو ہے روحانیت کی بیس ہے کہیں نہ کہیں، بشرط اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر روحانیت کی طرف جانا ہے پیورلی تصوف کی طرف، اس کے لیے شیخ پیر کوئی اس طرح کی چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ورنہ یہ کہ آپ اگر ویسے اگر آپ اللہ کی طرف سے آپ الیکٹڈ ہو، سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ، تو پھر جو ہے وہ غائبی طریقے سے آپ کی مدد ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز۔ بٹ غیر شرعی فعل جیسے شراب، ٹھیک ہے نا، زناکاری، ٹھیک ہے نا، جوا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے قرآن میں منادی فرمائی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے غلط چیز کی؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل جا کے باہر گھر سے باہر کوئی غلط کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو کوئی زناکاری کر رہا ہوں یا شراب پی رہا ہوں، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہوں، اس سے دوسروں کو کیا نقصان ہے؟ یعنی کہ گھر میں میرے کیا نقصان ہے؟ پیسے بھی میں کما رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں یہ بھی نہیں کہ گھر سے مانگ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، میں پیسے کما رہا ہوں۔ دیکھا جائے تو گھر والوں کو تو کوئی نہیں،
لیکن گندگی ہمیشہ جو ہے اس کا قانون ہے، یہ اب تصوف کا قانون اس میں لاگو ہوتا ہے۔ روحانیت میں، تصوف میں گندگی ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ آپ پانی کی بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، کیا ہوگا؟ وہ ساری ناپاک، پوری بالٹی ناپاک۔ حالانکہ قطرے کی اور مقدار دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ۔ بس اتنی۔ اچھا، پیشاب کی بالٹی میں ایک قطرہ پانی کا ڈال دو سمندر کا، وہ پاک ہوگی؟ نہیں۔ بس گندگی ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتی ہے، بھلے کسی فارم میں ہو۔ اگر شراب پیتا ہے خون میں ملٹیپلائی ہوگی، اولادوں میں آئے گی، 20 سال کے بعد آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا، ضرور دیکھنے کو ملے گا، ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ بھول جاتا ہے آدمی کہ میں توبہ کر لی ہے جی، میں حج پہ چلا گیا۔ اللہ کے ہاں جو ہے توبہ کا راستہ کھلا ہے، استغفار کا راستہ کھلا ہے، بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی منادی ہے وہ منادی ہے۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ یہ تو چلو ٹھیک ہے، شراب کا تو پھر بھی جو ہے تصوف میں کہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات سے ہے، جوا لے لو، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ اللہ نہ کرے زناکاری لے لو، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ 2 آدمیوں کا عمل ہے، اس کے اندر بھی سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بدنامی ہو جاتی ہے لوگوں میں، اس طرح کی چیزیں۔ دوسرے شراب سے بھی شذب ہوتی ہے، ہاں، لیکن وہ تو یہ سیکلوڈڈ بھی کر سکتے ہو آپ نا، ایک وہ آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے، نشہ جو ہے وہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جو باقی چیزیں، اب جوئے کا لے لو، ٹھیک، اس کے بعد جوا رکھ لو، آپ نے جا کے 10 پینس جوا کیا، 12 آپ نے کمائے، جو آپ کی حلال کی کمائی ہے نا، گھر میں آتی ہوئی حق حلال کی، اس کے اندر آپ نے 1 پینی ڈال دی، اس کی پورا گھر رول گیا، پورا خاندان رول جاتے ہیں جوئے کے پیچھے۔ یہی کیا کہتے ہیں شراب اور زنا کا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سختی سے شریعت میں منع ہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے، شریعت میں منع ہے، سمجھ آ گئی، ایک بات کلیئر ہوگی۔ اور بھی کافی چیزیں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ تو مین ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بالکل، جو کہ کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا کو نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیزیں یہ چھپتی بھی نہیں ہے، بالکل، یہ آپ نہ بھی بتانا چاہو پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ آدمی کی حرکات اور سکنات جو ہے وہ بتا دیتی ہیں۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ نوشا صاحب، ٹھیک ہے، آپ نے کہا شراب کا اور جوئے کی آپ نے بات کی، اور دوسری بھی جیسے قانون ہے قرآن میں صاف صاف نظر آتا ہے، اگر انہی چیز کو کرنے والا چھوڑا، اس نے وقتی طور کے لیے وظیفہ شروع کیا کسی سے بھی لے کے، کسی پرابلم کے لیے یا کسی اور پرابلم سے ہٹ کے بھی، تو پھر اس سے ایسی حرکت ہو گئی، ان حرکات جو جس کا آپ نے نام لیا، تو وظیفہ اسٹیٹ وے رد ہو جاتا ہے، کہ رجت ہوتی ہے اس میں، یا پھر اس میں ادر آتا ہے، یا اس میں کیا عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو میں کہنا نہیں چاہیے، مگر میرے والد صاحب کی بات ہے، کوئی ان کے پاس آیا تھا، وہ شراب پیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے ختم میں آنے کی اور بیٹھنے کی آپ کے پاس، تو میرے والد صاحب نے چھوٹتے ہی ایک بات بولی کہ اس جگہ 2 چیزیں نہیں، ایک ٹیبل پہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، تو شراب اور قرآن، یا تو یہ پکڑ لو تو پھر اس کو چھوڑ دو، یا یہ کہ وہ پکڑ رہا ہو تو اس کو نہ پکڑنا۔ سبحان اللہ، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کا قانون ہے یہ، جب اللہ کا حکم ہو گیا تو اس میں کوئی بات نہیں رہی کرنے کی۔ کیا بات، پھر تو یعنی کہ آپ جو ہے اس گنہگار کے ساتھ دیکھیں ایک قتل کرنے والا ہوتا ہے، ایک قتل کے ساتھ جو چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی شریک ہوتے ہیں جتنا قتل کرنے والا ہے، تیسرا تماشائی بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے اسی طرح کا قانون ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہو رہی، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جیسے کہ میں نے مثال دی نا بالٹی کی، پیشاب کی اور پانی کی، اسی طرح یہ پیسہ یہ خون کے اندر جو دوڑتا ہے، جو اولادوں کے اندر چلا جاتا ہے خون میں، یہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے، پورا خاندان اس میں ضرب ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بات، اور اس میں جو ورسٹ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں فرض عبادات کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وظائف کی جہاں تک بات ہے، جو وظائف کا یہ ہے کہ وظائف جو ہے اس میں بااثر نہیں رہتے، یہ نہیں کہ اپنے دوسروں کے بھی نہیں رہتے گھر میں، کیونکہ چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے پڑھے جا رہے ہیں اور وہ بات بیٹھ نہیں رہی، کیوں؟ کیونکہ گھر میں جو ہے غیر شرعی پیسے آ رہے ہیں یا غیر شرعی فعل ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کام نہیں بنتا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دعا کرنے سے بات نہیں بن رہی، لیکن یہ دیکھو کہ کس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کس کے لیے دعا کرا رہے ہو، وجوہات کیا ہے اس کی، تو پھر جا کے آگے جو ہے پھر بات بنتی ہے۔ ہماری اگر کوئی گفتگو سن رہا ہے جو اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، سن رہا ہو، اگر اس کا دل بدل جائے، اگر وہ چاہے کہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سے توبہ طلب کر کے اپنا راستہ سیپریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسے وظائف ہوں تاکہ اس کو اسٹرینتھ مل سکے اس چیز سے نکلنے کی؟ سب سے پہلے تو توبہ اللہ کرے خود، اور پھر یہ کہ کسی کو ڈھونڈے کہ جو صاحب علم ہو،
جو ہیلپ کر سکے اس میں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہے بیسکلی وظائف ہیں. دنیا دیکھیں چیز یہ ہے کہ قرآن کل حکمت ہے, کوئی ایسی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جو آج تک اس سے حل نہ کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دعا میں بڑی طاقت ہے. دعا تو کیا کہتے ہیں, پچھلا ہوا وہ جو میرے والد صاحب آج بھی کسی نے پوسٹ بھیجی تو میں نے سب کو بھیجی آگے واٹس ایپ پہ بھی فیس بک پہ بھی, کیا کہتے ہیں اسے کہ تہجد کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تیر بہدف ہوتی ہے. وہ تیر جو اپنے نشانے پہ جاتی ہے رکتی نہیں ہے. مگر میرے والد صاحب ایک بات کرتے تھے کہ درویش وہ ہوتا ہے جو نکلا ہوا تیر پکڑ لے. یعنی کہ اتنی طاقت ہوتی ہے دعا کی. تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک توبہ کا دروازہ اس کے بارگاہ میں کھلا ہوا ہے, بٹ اس کے حل بھی ہیں. اگر اسٹرینتھ کرنا چاہے آدمی تو دیکھیں صدقے دل سے, نگاہ مرد مومن کی بات ہے. بالکل, اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے. اگر نہیں بدلنا چاہتا تو نہ بدلے. جب نیت نہیں ہے پھر تو جیسا کچھ ہو نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر تو کچھ بھی نہیں, نشہ چھوڑ کے وہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ تو سمپل سی بات ہے, اس میں تو کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. دوسرا جیسا میں اگر اسی دوسری طرف سے ایک بھائی صاحب نے پوچھا تھا یہ سوال وظائف کے حوالے سے, کہ اگر بیسکلی میری مام پڑھ رہی ہو یا والد صاحب پڑھ رہے ہو, ان کی طبیعت ناساز ہو یا کچھ ایسا مسئلہ بن جائے, تو کیا میں وظیفہ ان کا کیچ کر کے یا بانٹ کے ان کے پڑھ سکتا ہوں, ڈیوائڈ کر کے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے وظائف میں؟ اگر شدید بیمار ہو گئی یا شدید علالت ہے تو پھر تو وظیفہ بند کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پڑھا ہی نہیں جائے گا. ناپاکی ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بانٹا نہیں جاتا. صحیح, یعنی کہ ڈیوائڈ نہیں کہ میں آدھا پڑھ لوں آپ آدھا پڑھ لو, طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا تو روک دو اس کو. شیخ جو بھی پیر ہے جو بھی آپ جس سے پوچھ رہے ہو اس سے اجازت لے لو, بولو کہ بھائی میں نے روک دیا ہے یا میں روک لوں, طبیعت ٹھیک نہیں. بات کر کے رجوع کرو. ہر مسئلے کا حل رجوع میں ہے, رابطے میں. بغیر رجوع اور رابطے کے کوئی دنیا کا حل نہیں ہے. اللہ کے پاس بھی آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے, راستہ بنا رکھا ہے اس سے. عبادات کا راستہ ہے, وظائف کا راستہ ہے, فرض عبادات کا راستہ ہے, شریعت کے راستے سے کیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راستہ ہے. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راستے کریٹ کیے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ رابطے میں راستہ ہے. صحیح. اگر ربط نہیں ہے تو پھر کیا کہتے ہیں راستہ بھی نہیں ہے. وظیفہ بانٹنے کے لیے اس نے اگر ارادہ کر لیا تو کیا جس نے وظیفہ دیا ہے اس کو اس کے علاوہ کسی اور سے اجازت لے کے بانٹ سکتا ہے؟ ایسا کچھ صاحب علم ہو, لیکن وہ یہ نہ ہو کہ جیسے کیا بولوں, عامل نہ ہو کامل ہو اس کے. ہاں, یعنی کہ عامل بھی ہو تو وہ سمجھتا ہو اس چیز کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کیا کہتے ہیں اسے, جب کوئی کام نہیں بنا تو اس نے پیری فقیری شروع کر دی. ٹھیک ہے, عملین میں بھی کچھ اہل عقل, ہاں, یعنی کہ وہ اہل علم ہو جو علم جانتا ہو. اتنا تو کم سے کم دیکھ لے اور پتہ چل جاتا ہے آدمی کو. جو وظائف وغیرہ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے. چیز یہ کہ ڈھونڈنے سے جو ہے نا, وہ ایک مثال ہے کہ خدا بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, اگر ڈھونڈنے نکل جاؤ آپ. کیا بات. بس جیسا بڑا چھوٹا سا اور عجیب سا مجھے لگ رہا ہے سوال, بٹ آیا ہے دماغ میں. آپ مرد اور عورت کو وظائف دینے میں کچھ ڈفرینس رکھتے ہیں؟ ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے کیفیت پہ. کس کیفیت کی وجہ سے وظیفہ دیا جا رہا ہے, کس پرابلم کی وجہ سے وظیفہ دیا جا رہا ہے. لیکن لوگ پرابلم کو پرابلم سمجھتے ہیں, ہم اس کو کیفیت سمجھتے ہیں. ایک ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے کیفیات عروج آ رہی ہو, پیسے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے, ہم اس پریشانی کو دبا دیتے ہیں. یعنی کہ ایک روحانیت میں ایک طریقہ ہے نا, اسپریچولزم میں, صوفیزم میں, مسٹسزم میں ایک طریقہ ہے. سب سے پہلے تو اس کی جو کیفیت ہے نا, جو پریشانی کی, اس کو دبا دیتے ہیں. لیکن سکون جو ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کو 1 پاؤنڈ میں بھی ہوگا, 1 ملین پاؤنڈ میں بھی ہوگا, بشرط یہ کہ اندر کا سکون ہو. واہ کیا بات. بس سکون ہی مین چیز ہے. سکون ہی مین چیز ہے. دنیا سکون کے پیچھے بھاگ رہی ہے. لیکن پیسے میں سکون ہوتا تو سکندر اعظم ایسے نہیں جاتا. اور مثالیں ہیں, پیسے میں سکون ہوتا تو ٹھیک ہے, پیسہ ہے ضروری, مگر اتنا بھی ضروری نہیں ہے. صحیح بات. سکون جو ہے وہ کسی اور چیز سے آتا ہے. یہ بھی بتا دیں کس چیز سے. سکون جو ہے وہ اللہ سے رابطے میں آتا ہے بس, اور ذکر الہی سے. ذکر الہی سے آتا ہے. اور سکون یہ مہیا آپ کو روح کرتی ہے یا کہ یہ روح سے ہٹ کے بھی آ سکتا ہے؟ سکون جو ہے روح کچھ نہیں کرتی, آپ روح کے لیے کرتے ہو سکون. اس لیے آپ نے کوشش کی, بٹ روحانی سکون ہوا تو پھر اندر سکون. ہاں, اندر سے آپ نے کوشش کیا, آپ نے کی. کوشش نہیں کرتا آدمی, کرتا ہے. جب وہ اس طرح کی چیز کرتا ہے, کوئی وظائف پڑھتا ہے, فار ایگزامپل کسی کی شادی نہیں ہو رہی گھر میں, بیٹی کی یا بیٹے کی, ایک پریشانی کی کیفیت ہے,
سب سے پہلا کام جو ہے سکون عطا کیا جائے گا. سکون میں جو ہے دیکھیں جذباتی فیصلے جو ویسے ہی غلط ہوتے ہیں, سکون میں ویسے ہی جو آدمی آپریٹ کرتا ہے وہ ڈفرینٹلی کرتا ہے, اس کے اندر پھر وہ کیفیت اچھی رہتی ہے, پھر وہ کام آگے چلتا ہے, آگے بڑھتا ہے. بس بے شک اس میں کوئی بات کا شک نہیں کسی بات کا. والد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سکون نہ ہوتا تو غریب آدمی زیادہ ہیں دنیا میں, وہ امیروں کو کھا جاتے ہیں. اس میں کچھ بات کا ڈاؤٹ نہیں ہے. بٹ سکون کی تو مختلف شاہ صاحب طریقہ کار ہوتے ہیں, اس کے مختلف اصول ہوتے ہیں. کچھ سکون اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پیسے آ گئے بس سکون, یہ وہ ایوری تھنگ اوکے. یہ تو کچھ کا سکون تھوڑا سا اس سے علیحدہ ہوتا ہے. کچھ ایسے کام ان کی قسمت میں کہہ لیں یا کچھ اپنی حرکتوں سے وہ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز میں اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے روحانی بندے کو یا کچھ جس نے اس سے رابطہ رکھا ہوا ہے, اس کا سکون صرف اس میں اس کے ذکر الہی میں ہے. ذکر الہی میں. اور سکون کی سب سے پہلی نشانی آپ کو اندر سے کیا ہے کہ جب آپ تکیے پہ سر رکھو نیند آ جائے بے فکری سے, بس کہ کوئی پتہ نہ ہو کہ یہ بھی ہونا ہے, صبح کا کوئی خیال ہی نہ ہو کہ کیا ہونا ہے. بس سبحان اللہ. مجھے میرے والد صاحب, میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں. کل رات میں نے ذکر کیا تھا کلف کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ اب میں گر جاؤں گا, پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بس وہ اس وقت جو ہے اللہ کا یقین نہیں کہ وہ بچا لے گا, بچانے کی بات نہیں ہو رہی, صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. بس سبحان اللہ. اس چیز کا یقین پیدا ہو جائے پھر موت سے بھی ڈر نہیں لگتا آدمی کو. واہ. بس تو اتنی سی اندر سے پیدا ہونے والی چیز ہے. سبحان اللہ. پھر وہ گرنے سے بھی جو ہے آدمی وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے کس چیز کا ڈر ہے. کیا بات. دیکھیں انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے, کوئی شک نہیں. آپ نہ اپنی مرضی سے آئے ہو, میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہوں. بے شک. ہمیں تو دنیا میں بھیجا گیا ہے. بے شک. تو یہ چیز ہے. بہت خوبصورت جواب شاہ صاحب. یہ یقین پہ آپ نے بات کی, یقین کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. کل یسٹرڈے ہمارا ٹاپک یہی تھا, موضوع یہی تھا, بٹ میں مزید ایک سوال اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ یقین روحانیت کو 4 چاند لگاتا ہے. یقین روحانیت کا بیس ہے. 4 چاند کیا ہے, یعنی کہ وہ جو سب سے دور ستارہ ہوتا ہے نا, جو نظر بھی بہت کم آتا ہے, کہ بہت کلیئر سکائی ہوگا اس وقت, وہ ستارہ جو ہے باریک سا, چاند تو بہت قریب ہے, وہ ستارہ جو ہے وہ بھی لگا دیتا ہے. اسی کو سٹارٹ ہے سمجھ لو. اس کو اگر دوسری اینگل سے دیکھا جائے, اسی طرح کا سملر سوال ہے بٹ جواب شاید آپ کی طرف سے ڈیفرنٹ ہو. روحانیت تصوف میں سسٹم ہوتا ہے, بندہ شروعات کرتا ہے, گائیڈنس ہوتی ہے, خواب سے لے کر پھر نظر آنا, نظر آنے سے بعد روحانی آنکھ بہاؤ, آگے چلا جاتا ہے, علم درجہ بدرجہ اوپر جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یقین بندے میں اگر پختہ ہو جائے شروعات سے یا مڈل سے جب بھی ہو جائے, تو ان علوم کی حاصل ہونے کی سپیڈ اور تیز ہوتی رہتی ہے, جلدی مل جاتے ہیں, یا کہ انہوں نے ملنا ایک سپیڈ سے, یا بے شک بندہ یقین مضبوط ہو یا نہ ہو. جب یقین پیدا ہو گیا نا, پھر وہ ملنے کی, پکڑنے کی, دیکھنے کی اور اس چیز کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کا ایک ہی کام ہے, وہ ہے عبادت. یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں ایک درویش کی, فقیر کی, ایک صوفی کی, ایک روحانی کیفیت کی, ایک اندر سے کیفیت کی آدمی کی. میں وہ کیا کہتے ہیں اسے ویسے نہیں بات کر رہا, عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. چیز یہ کہ جب وہ اس طرح کا یقین پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ آگے نہیں دیکھتا کہ میرے کو کیا کرنا ہے اور کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا. پھر وہ یقین کے اوپر چلتا ہے کہ بس میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں, بس ختم ہو گئی بات. اس پہ مجھے میاں محمد بخش صاحب کا پنجابی کا شعر بڑا خوبصورت شاہ صاحب یاد آ گیا کہ مالی دا کم راکھی کرنا, پھل کچے ہونے پکے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. یہی بندے کی سچویشن ہو جاتی ہے, یہی طریقہ کار ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے, ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو لائیو کالوں کا سلسلہ کھلا ہوا ہے. اگر کوئی بھی کال کرنا چاہ رہا ہو تو وہ آ سکتا ہے, ان کے لیے کھلا ہے لائیو کالوں کا سلسلہ. اور جو پروگرام مس کر دیں ان کے لیے, جیسے پہلے میں نے کہا, وہ صوفی گائیڈنس چینل پہ جا کے یہ پروگرام یا جو گزشتہ نہیں اپلوڈ ہوئے وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اب سوالات کا سلسلہ فیس بک صوفی گائیڈنس کے نام سے جو ہے آپ جو ہے سوالات کا سلسلہ ادھر سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں, جو بھی پوچھنے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کیے جائیں گے, اور آپ کو بھی ان کے جوابات کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے ممکن وہ دیے جائیں. تو جیسے کہ بات کر رہے ہیں, موضوع ڈیفرنٹ پہلو سے چل رہا ہے, ڈیفرنٹ اینگل سے ہم سوالات اٹھا رہے ہیں. کچھ ناظرین نے بھی ہمیں دیے ہیں, سسٹر تھے, بھائی صاحب ہیں, جو بھی ہیں. تو اسی سلسلے کو, جیسے کہ آپ کے لیے یہ صوفی اسپرچل سوسائٹی کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جو آپ پوچھیں, جو آپ چاہیں کہ یہ اس کے چیز کا روحانیت کے حوالے سے جواب ملے,
تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو پروگرام میں شامل کریں اور آپ کی نظر بھی کریں اور آپ کو جو ہے کچھ آگاہی بھی کیا جائے. جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں میں کہ شاہ صاحب کا یہ جو ویکینڈ ہے یہ تھوڑا سا بزی بھی ہے، تو اگر کسی کو کوئی فون نہ ملنے کی یا ٹائم نہ دینے کی کچھ ایسی ہو مسئلہ بنے تو ان سے ایڈوانس میں معذرت کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں. ان سے رابطہ ہو جائے گا ضرور انشاءاللہ. یہ ختم کا دن سلسلہ ہے ویکینڈ پہ، اور شروع یہ یسٹرڈے سے ہی ہو چکا ہے، اس کی تیاری، اس کا سسٹم، اس کا بندوبست. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بزی پیریڈ ہے انشاءاللہ. تو آفٹر جو ہے ویکینڈ جو ہے ہم جو ہے دوبارہ آپ سے جو ہے انشاءاللہ فونوں کا سلسلہ شروع کریں گے اور باتیں بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ جن کی نہیں ہوئی. تو ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے تو ہم بریک پہ چلیں گے، بریک کے اس پار پھر موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں. UK ہمارا موبائل نمبر ہے 07553200100 UK. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بریک کے جانے سے پہلے جو ہے ایک معذرت کر دوں میں اس سے پہلے کہ جو نمبر تھے وہ صحیح نہیں تھے، کچھ مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے نمبر اب ٹھیک ہے، رائٹ والے ہیں. تو جو بھی ہمارے ساتھ لائیو آنا چاہتا ہے ان کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ کھلا ہوا ہے، وہ آ سکتے ہیں. جو لائیو نہ آ سکے کیونکہ کالیں بھی اسٹیٹ پہ بزی ہو جائیں گی، کیونکہ پہلے ہاف پروگرام جو تھا وداؤٹ کال تھا، تو اس وجہ سے ان حضرات کی سہولت کے لیے 2 نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں پری بکنگ کے نام سے. قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، تو ان نمبرز پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں آفٹر پروگرام یا 2 بجے کے بعد، جو بھی بہتر ٹائم سمجھے ابھی، تو ان نمبرز پہ رابطہ کر لیں تو آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے، آپ کو بتایا جائے گا. شاہ صاحب ابھی سوال جیسے سلسلہ ہمارا چل رہا تھا جی، اسی سلسلے کو لے کر جو میں شاہ صاحب کال آ گیا اسٹیٹ وے کے، تو ابھی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے باجی؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں اور میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. نام بتانا چاہیں گے آپ بیٹے کا؟ جی میرے بیٹے کا نام ہے محمد عمران. عمران. ٹھیک ہے، بات کریں شاہ صاحب سے. السلام علیکم باجی. السلام علیکم شاہ صاحب. چاچا میں اپنے بیٹے اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. جی، بیٹے کا نام محمد عمران ہے، آپ کا نام؟ میرا نام عریسہ بیگم. عریسہ. عریسہ بیگم. عریسہ بیگم، ٹھیک ہے. اور آپ کے شوہر کا نام؟ میرے شوہر کا نام ہے شاہد اقبال. شاہد اقبال. جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس ان کے دونوں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، جو بھی کام کرتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، نقصان بھی ہوتا ہے پر وہ ٹھیک بھی نہیں رہتے. صحت ٹھیک نہیں ہے؟ ہلو ہلو. جی باجی صحت ٹھیک نہیں ہے ہسبینڈ کی؟ جی کہہ رہے ہیں آپ صحت ٹھیک نہیں رہتے، کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں رہتے؟ نہیں جو بھی کام مطلب کام رہتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اچھا آپ ٹی وی سے آواز سن رہے ہیں تو ٹی وی بند کر دیں پلیز، ورنہ وہ لائن ڈراپ کر دیں گے پروڈیوسر. ابھی سمجھ آ گئی باجی آپ کو؟
جی بند کر دیں ٹی وی کو، آپ بات کریں. جی باجی. جی میں بس یہ پوچھ رہی تھی. ہاں یہ مجھے بتائیں کہ بچے کتنے ہیں آپ کے باجی؟ مثلا میرے 2 بچے، بیٹا ایک بیٹی. بیٹی بڑی ہے یا بیٹا بڑا ہے؟ نہیں بیٹا بڑا ہے. بیٹا بڑا ہے، ٹھیک ہے. جی جی. ابھی یہ بتائیں کہ ابھی کوئی ان کا کسی کورٹ وغیرہ میں مسئلہ چل رہا ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ کس کا؟ آپ کے ہسبینڈ کا. جی جی. میں نے ابھی میری یہ دوسری شادی ہے نا، تو وہ میں نے کیس ڈالا ہے. چل رہا ہے چکر، ٹھیک ہے. جی جی، اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی. ہاں دیکھو اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ نے تو بتایا نہیں تو میں نے ہی بتایا. دیکھیں باجی یہ اپیل میں جائے گا دوبارہ. اچھا. ہاں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ویزے کا چکر نہیں ہے، جو بھی ہے وکیلوں سے رابطے میں رہیں. لیکن جو دوسرا معاملہ ہے نا، میں معاملہ بتا نہیں رہا آن ایئر، وہ بھی میں سمجھ گیا ہوں. یہ ایک کام کریں کہ یہ اس کے اندر کامیابی جو ہے نا مشکل ہے، میں یہ بتا دوں آپ کو، پڑھنے کو میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ. اچھا. اور یا سلاموں پڑھیں گے آپ 2000 دفعہ. 2000 دفعہ یا سلام. ہاں یہ روزانہ پڑھنا ہے، ناغا نہ ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے. کیونکہ ویسے جو ہے نا کامیابی اس میں مشکل ہے. جو چیز کلیئر میں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھی دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ فضل کر دے اس میں. ٹھیک ہے باجی. جی جی. تو میرے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی. ہاں بیٹے کا جو ہے نام آپ نے بتایا محمد عمران. جی جی. عمر کتنی ہے باجی؟ عمر اس کی 23 سال ہے. 23. ٹھیک ہے. یہ ابھی کہیں چھٹی وٹی پہ گیا تھا کچھ دنوں پہلے، کہیں ہالیڈے یا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں ابھی تو کوئی رہتا نہیں اس وقت. کہیں گیا تھا ابھی؟ جو رمضان آ رہا ہے اس کا انتظار کر لیجیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان میں کہہ رہے ہیں کچھ. ہاں جا رہا ہے کہیں، سفر آیا ہوا ہے اس کا. باجی دیکھیں ابھی تو سب چیزیں اس کے بیچارے کی ہیں کھڑی ہوئی. اچھا. پتہ نہیں پڑھائی وڑھائی چھوڑ دی ہے اس نے یا کر رہا ہے؟ نہیں پڑھائی تو چھوڑ دی تھی اس نے. ابھی اس کی شادی کی ہے، وہ بھی لڑکی بھی اسٹوڈنٹ تھی نا، تو وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. تو پتہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہو گیا بہت. ہاں میں یہ پوچھ رہی تھی، بیمار ہو گیا تھا، 2-3 دن ہو گیا ہاسپٹل بھی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. ڈاکٹر سے کیا وجہ؟ ڈاکٹر سے پرماننٹ رابطے میں رہیں. دیکھیں وجوہات تو میں آن ایئر نہیں بتا سکتا کہ وجوہات کیا ہے. اس کے لیے ایک کام یہ کریں کہ جی جی. یہ بچپن میں خوبصورت تھا بہت. جی بچپن میں خوبصورت تھا اور بچہ یہ ہنستا مسکراتا ہر وقت. جی جی. بچپن میں بیمار بہت تھا. جب پیدائش ہوا نا اس کے وہ بہت بیماری کی حالت میں تھا. یہ بتائیں اس کا نام یہی ہے؟ جیسے ایسی ایکٹنگ کرتے جیسے اس کی ایج ہے نا، اس ایج پر یہ ایکٹنگ نہیں کر رہا. ایسے کہہ رہے جو وہ جیسے بچہ نہیں ہوتا ایسے. باجی یہ مجھے بتائیں کہ بچپن میں نام کوئی اور تھا اس کا؟ جی جی نام اور تھا اس کا. ہاں تو نام تو بتائیں باجی. وہ شاہ صاحب نے پوچھ رہا ہے باجی جو بات ہے آپ اگر نام میں نے چینج کر دیا نا اس کا. ہاں بتائیں پہلے نام کیا تھا؟ پہلے اس کا نام تھا اروت. نام تھا کیا نام تھا؟ اروت حسین. اروت حسین. اروت. جی جی. پھر کسی نے بولا تھا یمائنا نہیں ہے، چاہے اس کا نام چینج کر دو. پھر میں نے کر دیا تھا. دیکھیں میں ویسے جو ہے نا، میں ویسے سب ویورز کے لیے بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں کہ نام جب بھی بدلیں تو کوشش کریں کہ محمد ضرور ساتھ لگائیں کہ اس سے میں نے بھی محمد عمران رکھا نا. ہاں محمد عمران ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے. ویسے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اس سے بہت اچھا رہتا ہے کہ بچہ اس وجہ سے نکل بھی گیا اس بیماری اور ساری کیفیات سے، لیکن اس کیفیت سے نکلا پھر ایک اور مسئلہ میں. ابھی اس کے کیا مطلب آگے سے کیا کرے گا؟ آگے دیکھیں دوست یار ہے نا بھائی جان، بہت اچھے نہیں ہے. باجی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو اس کا سفر آیا ہوا ہے، اس کو سفر کر لینے دیں. باقی یہ کہ پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے وہاں بھی یہ ٹائم ہی برباد کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی 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 یہ میں کہہ رہی ہوں. ہاں یہ ٹائم ہی برباد کر رہا ہے. تو ایک کام کریں، یہ لکھ لیں پڑھنے کو بسم اللہ الرحمن. پہلے میں نے کیا بتایا آپ کو؟ پہلے آپ نے بولا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ کر دیں. جی کیونکہ شوہر کے حوالے سے آپ کا ہاتھ بھی تنگ ہے. بہت
تنگ ہے کیونکہ آمدنی نہیں ہے, اس میں نہیں کام کر رہے والا مجھے پتا ہے, میں وہی بیٹا تو بتا رہا ہوں. کام کر رہا, بیٹے لا اسکول جا رہی ہے, تو میں خود اتنی بیمار ہوں, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر, سب بیماری کے ڈاکٹر بہت بیمار ہو گئی. ہاں, آپ کے دروازے کا نمبر بتائیں گے ذرا مجھے؟ 10 نمبر. آپ کے گھر میں اندھیرا زیادہ رہتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, ایک کام کریں باجی کہ میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں, یہ پڑھ لیں. یہ جی, آپ بتائیے میں لکھ لوں. ہاں, میں دوبارہ بتا رہا ہوں ساری چیزیں, پہلے والے کینسل کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ. ایک منٹ ویٹ کرنا, شاید ٹی وی کو بک نہیں دے بھی, اور پین کا بک جائے گا. اگر جب کال کیا کریں باجی تو کاپی پینسل جو ہے دوسرے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں, وہ اپنے پاس رکھ لیا کریں, کیونکہ شاہ صاحب ہمیشہ پڑھنے کے لیے ضرور بتاتے ہیں. پڑھے بغیر تو بالکل, تو مہربانی دعا بھی مشکل ہے کہ پڑھے بغیر نہیں ہوتی کوئی چیز, بالکل پڑھنا مسٹ ہے. بتائیں ان کو کہہ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ. یہ کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ, 1900 ٹائمز. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ. جی جی. سورہ رحمان ایک دفعہ. سورۃ الرحمن ایک دفعہ. سورہ واقعہ ایک دفعہ. یا سلامو 2000 دفعہ. یا سلامت 2000 دفعہ. یا سلاموں کو چھوڑ کے باقی چیزیں پڑھ کے دم کر کے پانی کے اوپر شوہر کو بھی دیں, خود بھی پئیں اور بیٹے کو بھی پلائیں. بیٹے کو بھی پلائیں. جی اچھا, اگر میں آپ سے رابطہ کروں تو کون سا نمبر پاس کروں بھیا؟ وہ توصیف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 اکٹھے نمبر آ رہے ہیں باجی. آل ٹوگیدر 3 نمبر ہیں, ایک سیپریٹ ہے, 2 اکٹھے ہیں. جو 2 اکٹھے ہیں وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں, آپ کی سہولت کے لیے, تو ان کو نوٹ کر لیں, ان میں سے کوئی بھی نمبر. ٹھیک ہے باجی, چلے گئے ہیں. تو جی اور بھی ناظرین سے میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا, تھوڑا سا بتانا بھی چاہوں گا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے اور کالوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جب بھی کال کرے اپنے پاس کاپی پین رکھ لے, تاکہ لکھنا وہ اسٹریٹ وے شروع کر دے اور ٹائم بچ جائے, تاکہ دوسرے کالر بھی لے لیں. تو ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب ٹی وی پہلے بند کر لیں پلیز, ٹی وی کا والیوم, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں سب سے پہلے. جی نیکسٹ کال لیں گے. جی پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ کال کی طرف چلے, کیونکہ کال میں کچھ مسئلہ ہے, تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے. جی السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کہہ رہا ہوں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی آ رہی ہے. زیادہ کم ہے؟ جی جی آواز کتنی کم آ رہی ہے, کچھ سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ آواز نہیں صحیح آ رہی آپ کی. نہیں, تو پھر آپ کو سمجھ تو میری آ رہی ہے, تو کوشش کریں تھوڑا سا غور سے سننے کی. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میرے خیال ہے آج تھوڑے سے کالر بہت بزی ہیں اور میرے خیال جلدی میں کالیں کر رہے ہیں. واقعی رش ہوتا ہے جب, تو اس وجہ سے جو ہے وہ بندے جو ہے کرتے ہیں, کہ ہر ایک کا دل ہوتا ہے بات کرنے سے, شاہ صاحب سے. تو جی بات کرتے ہیں نیکسٹ کالر سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر. بات کریں اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں بات گے؟ کر سکتے ہیں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں. آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے, اپنے بارے میں یا کس کے بارے میں؟ ہلو, ہیلو, یہ اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے یا کسی اور کے بارے میں؟ جی پوچھنا تو چاہیے, آواز اتنی نہیں آ رہی. آواز میں کچھ پھر مسئلہ ہے, تو آپ جو شاہ صاحب سے بات کریں شاید آپ کی آواز سن سکے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں باجی, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی بتائیں, نام بتائیں باجی. میرا نام وائی سے اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ ہسبینڈ کا نام جو ہے وہ ٹی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو میں نے پوچھنا ہے کہ ہماری جو شادی ہے
یہ کتنے سال تک چلے گی؟ کتنے سال تک باجی؟ یہ بڑا عجیب کوشچن جی ہے. میں دیکھیں میں کوئی کیا کہتے ہیں اسے وہ تو نہیں ہوں کہ میں بتا دوں کہ یہ جو ہے وائی سے شروع ہوتا ہے ٹی پہ ختم ہوتا ہے اور آپ بتا دو کہ شادی کتنے عرصے تک چلے گی. دیکھیں کیوں گنہگار خود بھی ہو رہے ہیں, مجھے بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ رسول کا نام لیں کوئی, اور چیز یہ کہ تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. جی صحیح ہے نا کہ یہ کوئی سوال نہیں ہے آن ایئر پوچھنے کا کہ میری شادی کتنے عرصے چلے گی, کیونکہ نکاح جب آپ کا کیا گیا تھا اس وقت باقاعدہ ایک اوتھ لی جاتی ہے نکاح میں, ٹھیک ہے نا. جی جی تو یہ کہ اس چیز کا پاس رکھیں. دیکھیں آپ کو اپنا تو نہیں ہے مگر خدا کا خوف کریں اس معاملے میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نکاح ہے سینسیٹیو معاملہ ہے, ٹھیک ہے. جی دیکھیں نہیں میں اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ ہماری جو گھریلو حالات ہیں نا وہ تھوڑے پرابلم میں اس کی وجہ سے. ہاں وہ دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, مگر پھر بھی اس طرح کی بات کرنا نا کہ نکاح کب ٹوٹے گا ہمارا, شادی کب ٹوٹے گی, یہی نہیں وہ نہیں, وہ آپ نے غلط سمجھا. نہیں. آپ نے ایگزیکٹلی یہی پوچھا میرے سے کہ شادی کب تک چلے گی, یعنی کہ اس کا مطلب میں یہ بتا دوں کہ آپ کو 2015 میں آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ غلط فہمی آپ کو ہوتی ہے, مجھے بھی تھوڑی نہیں. میں نے پوچھنا تھا کہ گھر میں تھوڑی پرابلم ہے تو اس کا کچھ بتائیں گے. ہاں گھر میں پرابلم ہے, بتائیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے ماشاء اللہ 4. بڑی بیٹی ہے؟ جی ان کا سر ہے ہر فرسٹ لیٹر؟ جی ان کا فرسٹ لیٹر ان کا بھی ٹی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پورا نام بتاؤں؟ نہیں صرف لیٹرز بتاتے ہیں, لیٹرز ہی پہ بات ہو رہی ہے تو لیٹرز ہی بتاتے ہیں. جب میں لیٹرز پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے بڑا, تو آگے اور بھی چیزیں پتہ ہے, لیکن جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا دیں. جی جی جی. ٹی کے بعد کون ہے؟ اسی کا نام بتاؤں یا دوسری بچے دوسری کا نیکسٹ بچے کا. دوسری کا ایس سے شروع ہوتا ہے. ایس سے. اس کے بعد ایچ سے شروع ہوتا ہے. ایچ فور ہوٹل. پھر دین آفٹر دیٹ جی تو چھوٹی کا جو ہے وہ اس کا اے سے شروع ہوتا ہے. اے سے. ٹھیک. اچھا دروازے کا نمبر؟ جسٹ دا ڈور 75. سوری 75. 75. دیٹس ویری گڈ. جی ٹھیک ہے. شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے. 23 ایئر. 23 ایئرس. اچھا یہ مسئلہ آپ کو 7 ایئرس سے زیادہ لاحق ہونا شروع ہو گیا ہے. جی یہ بتائیں چھوٹی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ چھوٹی کی 11 سال. 11 سال. یہ بتائیں, دیکھیں آن ایئر ہے پھر بھی میں پوچھ لوں گا, 7 سال پہلے کوئی آپ کے شوہر کی شادیاں کتنی, ایک ہی ہے 2 ہیں, اور آپ کی ایک ہی ہے. ان کی بھی جی کوئی 7 سال پہلے کوئی علیحدگی تو نہیں ہو رہی تھی بالکل, جیسے کہ نہیں ہوتا تھنگس بیکیم ٹوٹلی آؤٹ آف ہینڈ والی سچویشن؟ جی نہیں. 7 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ 7 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ہاں یعنی کہ 2000 کیا چل رہا ہے 13 14 گوئنگ بیک 2006 7 کچھ نہیں ہوا تھا, اتنا بڑا نہیں ہے. کچھ ہوا تو صحیح تھا. کیا ہوا تھا؟ کچھ ہے تھا پرابلم گھر میں. دیکھیں باجی ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں, پڑھ لیں تو بہتر ہے. جی بتائیں. آگے چل کے مسئلہ خراب ہی ہوتا نظر آ رہا ہے, کسی اینگل سے ٹھیک نہیں نظر آ رہا, لیکن پھر بھی جو ہے پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی انشاءاللہ اچھی چیز کر دے گا اس کے اندر نا, ٹھیک ہے نا. اور میں یہ بتا دوں کہ پرابلم آپ کی طرف سے زیادہ ہے, شوہر کی طرف سے اتنی نہیں ہے. اچھا ہاں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, بہتری آ جائے گی اس میں. اچھا لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی. ایک تسبیح. اچھا ایک تسبیح. چاروں کل آپ نے پڑھنا ہے 16 دفعہ روزانہ. جی کتنی دفعہ؟ 16 دفعہ روزانہ.
16 दफा ठीक। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक तस्वीर, चारों कुल 16 दफ़ा। और नागा ना हो, मुझे पता है आप वजीफ़ा करने वाले इतने ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर वजीफ़ा नहीं, छूटा नहीं, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। टूट जाएगा और फिर इजाज़त लेने के लिए दोबारा आपको कॉल इन करना पड़ेगा, ठीक है ना बाजी? जी और ये पानी के ऊपर दम करके खुद पिए और शौहर को पिलाएं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मसला आपका है, शौहर की तरफ से इतना नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके बाजी, ओके, Thank you, अल्लाह बाजी। खुश रखे, ओके, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह और थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपने कॉल की, टाइम दिया। तो जोशा साहब की टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, तो कोई आखिरी बात राम बाकी की ये कि क्या कहते हैं उसे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे, दुआ करें हमारे हक में भी, मेरी सेहत के लिए भी, मैं भी सबके लिए दुआ गो हूँ। संडे को ख़त्म है इंशाल्लाह, बहुत बड़ा ख़त्म है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ये कि जीम का वॉल्यूम भी ख़त्म हो गया, जफर जामा का फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी ने इतना 3 वॉल्यूम ख़त्म कर दिए, लोगों से ठीक। तो एक पेज नहीं पढ़ा जाता। सही है, तो अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे, शब्बीर भाई को भी सलामत रखे, नए प्रोड्यूसर जो हैं। सही है। तो बस मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, तो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को जो प्रोग्राम होगा ठीक। तो फिर बात होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये नाज़रीन, बड़ी अच्छे सवालात और उनका अच्छा जवाब मिल रहा था, बट टाइम ख़त्म हो रहा है, तो जो माजरत है कॉलों के साथ कि कॉलें कम ले सके इसकी वजह से, तो जो दूसरे नंबर है प्री बुकिंग के, उन पर रब्ता कर सकते हैं। क़िबला शाह साहब से आप जो भी करना चाहें तो आपकी सहूलत के लिए दिए गए हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को अर्श का साया नसीब करेगा जिसने उसका जिक्र इस हालत में किया कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाक परवरदिगार आपको किसी तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला ना करे, आप भी किसी को कोई दुख तकलीफ़ बिल्कुल हरगिज़ ना दें। हालांकि अकबर वहदहु ला शरीक आपको किसी का मोहताज ना करे, पर आप किसी मोहताज की मदद ज़रूर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ को और क़िबला शाह साहब को इजाज़त दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।